على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق، عظمت، اتباع، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. جس قدر محبت بڑھیا ہے، اسی قدر اللہ کے نبی کی اطاعت بھی اس کی زندگی میں بڑھیا ہوتی ہے. تو ہم آپ کی زندگی کا وہ پہلو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پسند کیا تھی، آپ کی محبوب چیزیں کیا تھیں. جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس محبت میں سچا ہوتا ہے تو محبوب کی چیزیں بھی محبوب ہو جاتی، اس کی پسند بھی اس کی پسند ہو جاتی ہے. یعنی جب آدمی کسی کی محبت اپنے دل میں لے لیتا ہے اور اس کی عظمت اس کے دل میں آتی تو پھر اس کی کیپ بھی اچھی لگتی ہے، اس کی جینز بھی اچھی لگتی ہے، اس کا کلر بھی اچھا لگتا ہے، اس کی شرٹ بھی اچھی لگتی ہے، اس کے جوتے بھی اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ یہ اس سے نسبت رکھ رہا ہے جس کی اس کے دل میں محبت اور بڑی قدر ہے. بال بھی ویسے بناتا ہے، کوشش کرتا ہے شکل و صورت بھی ویسی بنا لے، کوشش کرتا ہے انداز بولنے کا، چلنے پھرنے کا ویسا ہی اختیار کر لے. تو محبوب کی چیزیں پسند ہونے لگتی. تو مسلمان ہے، اس کی سب سے محبوب شخصیت محمد رسول اللہ. تو پھر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی کی پسند کیا ہے تاکہ وہ ہماری پسند بن جائے. اس لیے کہ جو محبت میں سچا ہوتا ہے، انہ یحب ما یحبہ محبوب، جو محبت میں سچا ہوتا ہے تو محبوب کی محبوب چیزیں اسے بھی محبوب ہو جاتی ہیں، اور جو چیز اس کے محبوب کے یہاں ناپسندیدہ ہوں وہ اس کے یہاں بھی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. محبت کرنے والے اور محبوب کی پسند ایک ہو جاتی ہے اور ناپسندیدہ بھی ایک ہو جاتی ہے. پسند بدل جاتی ہے، پسند بدل جاتی ہے اور ناپسند بدل جاتی ہے محبوب کی پسند اور ناپسند سے. اچھا بھائی تمہیں یہ پسند نہیں نا، بس ٹھیک ہے مجھے بھی پسند نہیں. تمہیں اچھا نہیں لگ رہا نا تو پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا. جیسے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. وہ کوئی دوست نہیں ہوتا کہ دوست کے دشمن کو دوست بنا لے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے. تو ہم اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی پسند کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کی پسند کیا ہے. سب سے زیادہ لوگ کون سے آپ کو پسند ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے محبوب شخصیت، سب سے محبوب وہ ہیں جو ہجرت میں آپ کے ساتھی تھے اور غار کی تنہائی میں آپ کے انیس تھے اور پورے صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل ہے اور سب سے معزز ہے. وہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی کے سب سے محبوب شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرے اور صدیق سے محبت نہ کرے.
محبوب کا محبوب تو محبوب ہوتا ہے، اور محبوب کا پیارا تو پیارا ہوتا ہے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی بھی کوئی مسلمان اپنی نبی سے محبت رکھے اور ابو بکر اور عمر سے محبت نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو ابو بکر عمر سے محبت نہیں، اسے حقیقت میں اللہ کے نبی سے بھی محبت نہیں۔ اگر وہ محبت کرتا تو پھر اللہ کے نبی کے پیاروں سے بھی محبت کرتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب شخصیت آپ کے یہاں ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ عمرو ابن عاص فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوے میں بھیجا، میں واپس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، چونکہ آپ نے عمرو ابن عاص کو لشکر کا امیر بنایا تھا، تو انہوں نے یہ سوال کر لیا کہ شاید میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں، تبھی مجھے امیر بنایا ہے۔ تو پوچھ لیا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا یا رسول اللہ نہیں عورتوں میں نہیں، من الرجال، مردوں میں۔ آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے ابو، مردوں میں ابو۔ قلت ثم من، میں نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا عمر ابن خطاب۔ فعد رجالا، یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے نعام لیے، اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کا نام بتایا، ابو بکر، عائشہ۔ اگر مجلس ایسی ہو جو دیندار ہو تو اس میں اپنی اہلیہ کا تذکرہ کرنا کوئی بری بات نہیں، اور پھر جب دینی مصلحت بھی وہاں ہو کہ دیکھو یہ میری پسند ہے، تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ دینی مصلحت بھی ہے نا کہ امت ابو بکر سے بھی محبت کرے، عائشہ سے بھی محبت کرے، اس لیے کہ امت کی تمام خواتین میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے، اور امت کے تمام افراد میں مجھے سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے ہے۔ تو جو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ میری پسندیدہ شخصیات سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجلس اہل خیر کی تھی، اہل دین کی تھی، پھر دینی مصلحت بھی تھی، اور پیش نظر یہ تھا کہ لوگ میری اقتداء بھی کریں اس محبت میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پسندیدہ شخصیات کا تذکرہ فرمایا، اس میں عورت کا بھی ذکر فرمایا، مرد کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ لوگ تقلید کریں، لوگ اس کی اقتداء کریں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محبت کس سے؟ صحابہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں اللہ کے نبی کے اس ارشاد سے اتنی خوشی ہوئی کہ کیا پوچھنا اس خوشی کا، کیا پوچھنا۔ ہمیں اپنے عمل کے بارے میں تو کوئی اعتماد نہیں تھا، اللہ قبول فرما لے، لیکن جو ہمیں اپنے نبی سے محبت تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ تو ہمیں اطمینان ہوا کہ محبوب سے محبت ہے تو کل اٹھائے بھی محبوب کے ساتھ جائیں گے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئی ہے تو ایک خیال آیا اور اس خیال نے پریشان کر دیا۔ خیال یہ آیا کہ دل پریشان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے نبی کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں آپ کو دیکھتی ہی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت سکون میں آ جاتی ہے۔ جنت میں آپ بہت اونچے ہوں گے، ہم بہت نیچے ہوں گے۔ اس جنت میں مزہ کیا ہوگا جس میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔
یہ خیال آیا اور پریشان ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، رسول اللہ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے، یہاں تو بے چین ہوتے ہیں، طبیعت چاہتی ہے جب جاتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، طبیعت سکون میں آ جاتی ہے، لطف آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، وہاں آپ اوپر کے درجے پہ ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، کیا ہوگا؟ سچے لوگ تھے، جو دل میں تھا زبان پہ آ گیا، مزہ کیا آئے گا؟ وہاں بیٹھی تھے کہ اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اسے جنت کے اندر بھی نبی کی رفاقت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ نشستیں وہاں بھی ہوں گی، یہ محفلیں وہاں بھی سجیں گی، پیارا پیارے کو دیکھ سکے گا، محب اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہے گا۔ المرء مع من احب، انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ہمیں بھی نیکوں سے محبت دے دے۔ احب الصالحین ولست منہم، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، بس نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ نیکوں جیسا نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں قدم بقدم ان نیک لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا، نیکی میں اور تقوی میں اور پرہیزگاری میں، میں قدم بقدم ان نیک لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا ان کی نیکی تقوی پرہیزگاری میں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ مجھے ان لوگوں سے، نیک لوگوں سے محبت بہت ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اسی محبت میں مجھے اللہ کے فضل سے بڑی امید ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ بچوں کو، بچیوں کو، اولاد کو نیک بنانا ہے تو پہلا قدم ہے نیکوں کی محبت پیدا کر دو، نیکوں کی عظمت دل میں لے آؤ، نیکوں کا ادب انہیں سکھا دو، نیکوں کا احترام ان کے دل میں آ جائے، نیک لوگوں کی خدمت کی توفیق ہو جائے۔ جس دن یہ ہو گیا اس دن اولاد نیک بھی ہو جائے گی۔ پہلا قدم ہے نیکوں سے محبت، نیکوں کی عظمت، نیکوں کا ادب، نیکوں کا احترام، نیکوں کی خدمت۔ جب یہ ہوگا تو نیک بھی ہو جائے گا۔ وحب الصالح، نیکوں سے محبت۔ اور ظاہر ہے کوئی آدمی نیکوں سے محبت کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے کرتا ہے، تو اس کے دل میں نیکی کی بڑی عظمت ہے نا۔ آدمی کسی دنیا دار سے متاثر ہوتا ہے، مرعوب ہوتا ہے، مرعوب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا اس کی نظر میں بڑی چیز ہے نا، تبھی تو اس سے متاثر ہے۔ دنیا بڑی چیز ہے نا، تبھی تو اس سے مرعوب ہے، تبھی تو اسے للچائی نظروں سے دیکھتا ہے۔ دنیا بڑی چیز ہے اس کی نظر میں، عہدہ بڑی چیز ہے، منصب بڑی چیز ہے، دولت بڑی چیز ہے، اس لیے للچائی نظروں سے دیکھتا ہے۔ دین بڑی چیز ہے، جس کے دل میں زندگی میں دین ہے اس سے محبت کرتا ہے، حقیقت میں یہ نیکی سے محبت کرتا ہے، دین سے، اس کے دین کی عظمت اس کے دل میں۔ اور ظاہر ہے نیکوں سے اس لیے محبت کہ نیکی اس میں تو نیک بھی بن جائے گا، نیک بھی بن جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت ابو بکر، عائشہ، اور فرمایا المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا، اور فرماتے مجھے ابو بکر سے محبت کیوں نہ ہو۔ اسلام میں سب سے پہلا نمبر، اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ حمایتی، اسلام کا سب سے بڑا خدمت گزار، اس کے مال اور اس کی جان سب کچھ اللہ کی خاطر ہر وقت تو قربان۔ جب ضرورت پڑی دین اسلام کو، جب ضرورت پڑی اللہ کے نبی کو، ابو بکر کی ذات بھی حاضر، آپ کا مال بھی حاضر۔ ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں، اور ساری دنیا اکٹھی ہے، آپ کے قتل کی تلاش میں لگی ہوئی ہے،
اور بتائیے اس وقت آپ کا ساتھ ہونا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھنا ہے، آؤ مجھے مار دو، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا ہے، جان کی بازی لگانا ہے نا۔ بڑے خوش ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرا انتخاب ہوا ہے، میرے نصیب جا گئے، بڑے خوش ہوئے، جتنا گھر میں تھا سمیٹ کے سفر میں ساتھ لے گئے۔ بچیاں بھی بڑی سعادت مند تھی، دادا ان کی بینائی نہیں تھی، دادا کی بینائی نہیں تھی۔ دادا نے پوچھا ابا نے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ بچیاں دادا کی تسلی کے لیے چھوٹے چھوٹے سنگریزے مٹکے میں ڈال کر ہلاتی ہیں۔ اب دادا جان کیوں گھبراتے ہیں؟ ابا نے بہت اشرفیاں چھوڑی ہیں، لے سب گئے۔ بچیاں بھی اپنی دادا کو تسلیاں دے رہی، دادا ابا جان نے بہت کچھ چھوڑا ہے، بہت اشرفیاں ہیں، گھبرائیں نہیں۔ رات کا وقت ہوتا تو بیٹی اسما جاتی، کھانا پہنچا کے آتی، غار میں دودھ پہنچا کے آتی۔ ایک دن آ رہی تھی تو ابو جہل مل گیا، اس نے پوچھا، انکار کیا، اس ظالم نے تھپڑ مار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صرف صدیق ہی نہیں، صدیق کا سارا گھرانہ اسلام پہ قربان رہا ہے، سارا گھرانہ اسلام پہ قربان رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے ابو بکر سے بڑی محبت ہے۔ ابو سعید فرمانے لگے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری خطبہ تھا اور اسی مرض میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ خطبہ دے رہے اور خطبے میں آپ نے ایک بات فرمائی اللہ نے اپنے بندے کو دنیا کی زیب و زینت کا اختیار دیا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ نے اس کا بھی اختیار دیا ہے۔ دنیا چاہیے یا جو آخرت میں تمہارے پاس تمہارے لیے ہے وہ چاہیے، تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند فرمایا، یہ خطبہ دیا۔ اب ذکر نہیں کیا کہ وہ بندہ کون ہے، اور بھی کچھ ذکر نہیں کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے مزاج شناس تھے، رونے لگے اور رونے ہی لگ گئے اور خوب روئے۔ ابو سعید فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا ہے نا، گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے پردہ فرمانے لگا ہوں۔ تو یہ جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے یہ آپ ہی ہیں، اور آپ نے آخرت کو پسند فرما لی ہے۔ تو ایسے مزاج شناس تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شخصیت مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا کرتے تھے ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، جس نے اپنی صحبت سے اور اپنے ساتھ رہنے سے اور اپنے مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان فرمایا ہے وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوبیت پانے میں اور پیار پانے میں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شخصیت ہے۔ اور ویتلو ابو بکر فی ہذہ المحبہ عمر ابن خطاب، اور پھر آپ کی اس محبت میں آپ کے پیروکار عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن عباس فرمانے لگے کہ ایک ساتھی پیچھے سے آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ابھی عمر رضی اللہ عنہ چرپائی پہ تھے، ابھی جنازہ اٹھایا نہیں گیا، اور کہنے لگے یہ ہیں وہ شخص جن کے بارے میں نے بار بار اللہ کے نبی سے سنا۔ کیا سنا؟ کنت ابو بکر و عمر فعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر۔ ہمیشہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں نے اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر یوں چلے، میں اور ابو بکر نے یہ دیکھا۔ یعنی جہاں آپ اپنا ذکر کرتے ان دونوں کا بھی ذکر کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے عمر اور ابو بکر اور عمر
یہ میرے آنکھ ہیں، یہ میرے کان ہیں. جیسے سر کے آنکھ کان ہوتے ہیں نا، یہ دو میرے آنکھ کان کی طرح. اور اس محبت کا آج بھی روضہ رسول گواہی دے رہا ہے. آپ لیٹی ہوئی ہیں، آپ کی یہ پیارے جیسے زندگی بھر آپ کے ساتھ تھے، اور آج آپ کے قریب دونوں یہ لیٹے، ابو بکر بھی لیٹی ہوئی ہیں، عمر بھی لیٹی ہوئی. زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے، ایسے جیسے آپ ہی کا جسم کا حصہ ہے. اور دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے پڑوس میں اگر ہے تو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور اس محبت میں سچائی کیا ہے؟ ان پیاری شخصیات سے بھی محبت. ابو بکر سے محبت ہو، ابو بکر سے محبت ہو، عمر سے محبت ہو، عثمان سے محبت ہو، علی سے محبت ہو، حسن سے محبت ہو، حسین سے محبت ہو، عائشہ سے محبت ہو، فاطمہ سے محبت ہو، رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ ساری وہ محبوب شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان سے مجھے بڑی محبت، ان سے مجھے بڑی محبت. اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت بھی فرمائے اور آپ کے پیاروں کی بھی محبت نصیب فرمائے.